السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے ظہیر بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پلینٹ۔ چنگیز خان کے ایک پوتے نے بغداد کو تہس نہس کر دیا تو اس کے دوسرے پوتے نے اسلام قبول کر لیا۔ ہلاکو خان مکہ اور مدینہ پر یلغار کرنے والا تھا جب وہ منگول زیادہ بجلی بن کر نکلا اور اسلام کی ڈھال بن گیا۔ یہ مرد مجاہد تھا جو چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کا بیٹا تھا اور خاقان اعظم چنگیز خان کا پوتا تھا۔ برقی خان بچپن سے ہی انتہائی ذہین جنگجو اور علم و حکمت اور دانائی سے مالا مال تھا۔ برقی خان کو روس کا علاقہ دیا گیا لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا۔ 1261 عیسوی تک برقی خان کی سلطنت کفکار کے پہاڑوں سے لے کر یلغاریہ کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی اور آگے چل کر اس کی سرحدیں مزید پھیلتی گئیں۔ روس اور یورپ عوام اسے تاتاری کہتے تھے اور وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد سینٹرل ایشیا کی طرف واپس لوٹا اور بخارا شہر کے اندر پڑاؤ ڈالا۔ اسے خبر ملی تھی کہ اس کے چچا زاد بھائی اور ایران کے بادشاہ ہلاکو خان اہل خانی نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور اسلامی حکومت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کر کے اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے ہیں۔ بغداد کی گلیوں میں خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ علم اور ریسرچ کی کتابوں کو پانی کے اندر ڈال دیا گیا اور وہ تعداد کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ ان کی سیاہی سے پانی کا رنگ کالا ہو چکا تھا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ ہلاکو خان اپنی ان ہلاکت خیزیوں کو مزید بڑھا کر اسلامی ملک مصر تک لے جا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ مصر کی مملوک سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ہلاکو خان پس پردہ صلیبیوں کا حمایتی بھی تھا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملیمیٹ کر کے مسلمان تہذیب کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ برقی خان کے جاسوس نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہلاکو خان یہ کارنامے سر انجام دے کر منگول سلطنت کا خاقان اعظم چیف بننے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ برقی خان ایسی سفاکیت کو منگولوں کی بہادری کی توہین سمجھتا تھا، کیونکہ اس کی ماں بوتے خان اپنے بیٹے برقی خان کو بے گناہوں کے قتل سے روکا کرتی تھی اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں اسے مختلف مسلم وزراء کے ذریعے برقی خان کو خوف خدا دلاتی رہتی تھی۔ اس لیے برقی خان ہلاکو خان کی سفاکیت کے بارے میں مسلمانوں کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا، خاص طور پر مذہب اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا وہ شدید خواہش مند تھا۔ اسی لیے اس نے بخارا کے مشہور عالم دین صوفی سیف الدین کو طلب کیا۔ سمرقند اور بخارا چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی خان کے حصے میں آیا تھا۔ چغتائی خان چنگیزی قانون پاسا کی پاسداری کرتا تھا اور وہ شہروں سے دور ہمیشہ خیمہ زن رہتا تھا، جبکہ سلطنت کا نظام چلانے کے لیے اس نے اپنے سپہ سالار کو مزید بتایا کہ چغتائی خان کی وفات کے بعد اس کی سلطنت کی تقسیم پر اس کے بیٹوں کے درمیان جھگڑے بھی ہوئے، لیکن جلد ہی ان کے بیٹوں کے درمیان صلح بھی ہو گئی۔ چغتائی خان اگرچہ ایک بہت ہی بے رحم جنگجو تھا، لیکن بہرحال اس نے مسلمانوں کی مساجد اور کبھی بھی عیسائیوں کے گرجا گھر کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ سلطنت کی مضبوطی کے لیے اس کی اولاد نے ترک زبان بھی سیکھی اور ترکن جیسا رہن سہن بھی اختیار کیا۔ اسی لیے مورخین نے چغتائی خان کو ترک منگول بھی لکھا ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کا شجرہ نسب بھی چنگیز خان اور منگول خاندان سے جا کر ملتا ہے، جہاں ہندوستان میں سلطنت مغلیہ 300 سال تک قائم رہی۔ چغتائی خان کے مسلمان وزیر سعداللہ بیگ نے بخارا کے اندر ایک بہت بڑی خانقاہ اور مدرسہ تعمیر کروایا تھا اور برقی خان کی طرف سے اسی خانقاہ کے مبلغ صوفی شیخ سیف الدین کو طلب کیا گیا۔ اس بلند کردار صوفی نے برقی خان کے سامنے ہلاکو خان کی تمام سفاکیت کو بالکل کھول کر ایسے بیان کیا کہ ہلاکو خان نے 1 لاکھ سے زیادہ بے گناہ مسلمانوں کو بنا کسی قصور کے صرف ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے قتل کر دیا، جو خود منگول قانون کی بھی کھلی اور سخت خلاف ورزی ہے۔ اس نے کتب خانوں اور شفا خانوں کو بھی آگ لگا دی اور بغداد جو کہ مسلمانوں کا کسی زمانے کے اندر گھر تھا، مکمل طور پر بالکل اجاڑ کر رکھ دیا اور مسلمان در بدر ہو چکے تھے۔ پھر اس صوفی نے برقی خان پر اسلام کی تبلیغ شروع کی اور 3 دن تک دلائل دینے کے بعد بالآخر چنگیز خان کے پوتے اور جوجی خان کے بیٹے برقی خان نے 660 ہجری 1261 عیسوی کے اندر اللہ اکبر کہا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ برقی خان کے قبول اسلام کے بعد اس کے درجن بھر جرنیلوں اور ہزاروں منگولوں اور تاتاریوں نے بخارا کے صوفی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ برقی خان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے
اپنے سگے اور چچا زاد بھائیوں کو مختلف جگہوں پر شکست دی اور اپنی آخری سانس تک اسلام کی پاسبانی کرتا رہا۔ یہ واقعہ دراصل یہ ہے کہ ہلاکو خان نئے حکام اعظم یا چیف کی سلیکشن کے لیے مجلس قرلتائی کے اندر شرکت کے لیے سینٹرل ایشیا روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا ایک لشکر مصر کی طرف روانہ کیا جسے بری طرح سے شکست ہوئی۔ مصر کے اندر اس وقت رکن الدین بیبرس کی حکومت قائم تھی، جس کے اندر شام، اردن، سعودی عرب، جس میں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات بھی شامل ہیں، مملوک سلطنت کا حصہ تھے، جس کا مطلب ہے کہ مصر کو تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان کی فوجیں مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہو جاتی، لیکن اللہ پاک کی ذات اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے۔ پھر چاہے تو وہ ایک چھوٹے سے پرندے کو اس کام کے لیے چن لے، یا پھر منگول یا تاتاریوں جیسی ایک وحشی قوم سے ایک مرد مجاہد کو جو اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے۔ اور برقع خان نے اس موقع پر اسلام قبول کر لیا، جبکہ دوسری طرف ہلاکو خان منگول سپہ سالار کی شکست کی خبر سن کر زخمی شیر کی طرح بے چین ہو گیا، اور اب شکست کا بدلہ لینے کے لیے مجلس قرلتائی سے مشورہ کر کے سینٹرل ایشیا سے ایک منظم لشکر لے کر مملوکوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ اور اس لشکر میں ہلاکو خان کا بیٹا میمنا، جو کہ سپہ سالار کی حیثیت سے ہلاکو خان کے ساتھ تھا۔ مملوک کچھ خوفزدہ تھے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید بالکل نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی ترک نسل کے بہت ہی بہادر انسان تھے۔ جب ہلاکو خان کی فوجیں مصر کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں، مسجدوں اور گھروں کے اندر مملوک حکومت کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ مسلمان ہونے کے بعد برقع خان نے بیبرس کو خط لکھا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا، اور بالکل ایسا ہی خط اس نے ایک ارطغرل غازی کو بھی لکھا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ برقع خان کے مسلمان ہونے کے بعد جہاں عالم اسلام کے اندر خوشی منائی گئی، وہیں ہلاکو خان اور صلیبیوں کا، جن کا آپس کے اندر اتحاد بن چکا تھا، اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، اور یہ ایک دوسرے کے ہی دشمن ہو گئے۔ برقع خان وہ واحد لیڈر ہے جس کے لیے عالم اسلام کے اندر یعنی مصر میں مملوک سلطنت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ برقع خان کی کامیابی کے لیے بھی دعائیں مانگی گئیں۔ ہلاکو خان نے جب برقع خان کو مصر آتے دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن جلد ہی اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ ہلاکو خان کی فوجیں کچھ دیر کے اندر سنبھل گئیں اور برقع خان کی فوج کو دھکیلنے کے اندر کامیاب رہیں، مگر یہ عارضی پیش قدمی ثابت ہوئی، کیونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے چاروں طرف بہت زیادہ برف جمی ہوئی تھی۔ یہاں پر ایک دریا بھی تھا جس پر برف کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ برقع خان کے بھتیجے نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہلاکو خان کی فوج پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے، اور عین دریا کے اوپر پہنچنے والی ہلاکو خان کی آدھی فوج برف ٹوٹنے کی وجہ سے اس دریا کے اندر ڈوب کر مر گئی۔ یہ ہلاکو خان کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا اور بہت ہی غیر متوقع حالات تھے، کیونکہ برقع خان یہاں پر خود نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وسیلہ بنا کر اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس بدترین شکست کے اندر ہلاکو خان کا بیٹا بھی مارا گیا، اور خود ہلاکو خان بھی پسپا ہو کر فرار ہو گیا، اور برقع خان کی اس فتح کو تاریخی فتح حاصل ہے۔ ہلاکو خان وہاں سے پسپا ہو کر آذربائیجان چلا گیا، جہاں سے اس نے سرحدوں پر حملے جاری رکھے، مگر ایک طرف برقع خان، دوسری طرف بیبرس اور تیسری طرف ارطغرل غازی کے تابڑتوڑ حملوں نے تاتاریوں کا جینا مشکل کر دیا۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ تاتاری جو خون خرابے کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، ان شکستوں کے بعد وہ بھی ہلاکو خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ برقع خان کے سپاہی ایمان اور یقین سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ ہلاکو خان کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہیں تھا۔ ہلاکو خان کے سپاہی ہمت ہار کر ہلاکو خان کا ساتھ چھوڑ کر یہاں وہاں پھیلنے لگے، کیونکہ بہت سے تاتاری برقع خان اور بیبرس کے اتحاد سے خوفزدہ ہو گئے، اور بہت سے برقع خان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے متاثر ہونے لگے۔ یعنی اس وقت تاتاری دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے، ایک تھے اسلام دشمن اور دوسرے اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرح منسوب کرنے لگے۔ ان میں سے جو شامی سرحدوں کے آس پاس موجود تھے، انہیں برقع خان کے دور دراز واقع مملکت میں جانے کے بجائے مصر میں جانا بہتر محسوس ہوا، اور وہ جان بچانے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے۔ یہ وہی لوگ تھے جو ہلاکو خان کے ساتھ مصر کے سلطان بیبرس سے لڑائی کرنے کے لیے یہاں پر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن مصر کے سلطان بیبرس نے اس وقت ہمدردی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے نہ صرف ان لوگوں کو پناہ دی، بلکہ ان کی خدمت کی اور رہنے کے لیے مکان دیے۔ تاتاری یہ اخلاق دیکھ کر ایک کے بعد ایک مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا
کہ تاتاری کسی غیر قوم سے معافی مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں کوئی ایسی مثال نہیں ملی، کیونکہ یہ لوگ تو صرف مرنا یا مارنا ہی جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت ضیافت کی اور رہائش دی۔ ہلاکو خان اپنے تایازاد بھائی برقع خان کے ہاتھوں شکست کے غم میں اہل خانی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں کی حفاظت کے لیے تازہ دم لشکر کے ساتھ تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا، جس کی وجہ سے اس کا سر پتھروں سے گھسیٹتا ہوا دور تک گیا، کیونکہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ یقیناً یہ اس مالک کی طرف سے عذاب تھا جس کے کنٹرول میں دنیا کائنات کا نظام ہے۔ 8 فروری 1265 کو ہلاکو خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کا شکار ہو گیا، جس کے بعد اس کے بیٹے الجیتو خان، محمد بن بندہ خدا، اذان خان اور ارغوان خان بھی 1,70,000 منگول تتاریوں کے ہمراہ حضرت ابراہیم ابودی کے ہاتھوں بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ پھر آگے چل کر انہی تتاریوں نے بڑے بڑے اسلام دشمن کو تباہ و برباد کر دیا، اور جو طاقت یہ وحشی قوم پہلے تباہی اور ظلم پھیلانے کے اندر لگایا کرتی تھی، اب وہ اسلام کو بچانے کے اندر لگانے لگی۔ اور علامہ اقبال نے انہی منگول تتاریوں کے متعلق جواب شکوہ کے اندر کچھ یوں بیان کیا تھا: ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔